عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ جب حساب کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ارشاد فرمایا کہ زمین اس کے قدم نہیں چھوڑے گی، اس کے پاؤں سرک نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 5 سوال کر لیں اور وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا تب تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا سوال جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ارشاد فرمایا، انسان سے سب سے پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے متعلق، اس کی زندگی کے متعلق، کہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ایک قیمتی نعمت دی تھی، اور یہ بتاؤ اللہ کو کہ یہ اتنی قیمتی نعمت کہاں ضائع کر کے آ گئے ہو۔ میرے دوستو، ہر انسان کی زندگی برف کے مثل ہے۔ جس طرح برف ہر لمحے کے اندر کم ہو رہی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی ہر لمحے میں کم ہو رہی ہے۔ ہر لمحے میں انسان دنیا سے دور اور آخرت کے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ کے پاس ہر ذی روح نے جانا ہے، جو دنیا میں آئے گا اسے موت لازم ہے، آخر کار مرنا تو ہے، لیکن اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجئے، انسان نے زندگی جہاں گزاری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زندگی کا ایک ایک حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ نے اتنی قیمتی چیز دی تھی، اسے ضائع کر دی، اسے برباد کر کے آ گئے ہو۔ یہ بتاؤ، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے دی تھی، اسے کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ ایک ایک چیز کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ پھر اس زندگی کے اندر ہی ایک اور سوال ہوگا۔ وہ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ اللہ اسے پوچھیں گے زندگی تو تھی لیکن زندگی کا قیمتی ترین حصہ یہ بتاؤ جوانی کہاں برباد کر کے آ گیا۔ جوانی کا اللہ کو حساب دو۔ ہر جوان کو یہ چاہیے میرے دوستو اپنی جوانی کی نگہداشت کرے۔ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے دی ہے۔ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اس لیے کہ جوانی کے اندر انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ جتنی چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خوب تھکا کر رکھے۔ میرے دوستو، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی جوانیوں کے اوپر غور کریں، اپنی جوانیوں کو دیکھیں۔ آج ہمارے جوان کی جوانیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ آج ہماری جوانیاں کہاں لگ رہی ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جوانیاں اللہ کی نافرمانی میں لگ رہی ہیں، ہماری جوانیاں گناہ کے اوپر لگ رہی ہیں۔ اللہ نے دی تو عبادت کے لیے تھی، دی تو اپنی فرما برداری کے لیے تھی، لیکن معاملہ اس سے برخلاف چل رہا ہے، لگ وہ اللہ کی نافرمانی میں گناہوں کے اندر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر، عمر کے اندر سے جوانی کا ایک مستقل سوال کریں گے، اے میرے بندے بتاؤ اللہ نے جوانی دی تھی، وہ جوانی کہاں لگا کر کے آ گئے ہو؟ تیسرا سوال جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ارشاد فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ تیسرا سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے وہ مال کے متعلق کریں گے۔ اے میرے بندے بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ آج زندگی کی اس دوڑ کے اندر ہر ایک شخص مادیت کا شکار ہے، یہی فکر ہے مال کیسے زیادہ ہو، مال کیسے زیادہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی،
میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا ہے، اور اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے راہ خدا کے اندر صدقہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچ جانے والا ہے میرے دوستو وہ اس کا مال نہیں، وہ تو ترکہ ہے، بعد میں اولادیں اسے اپنے درمیان تقسیم کر لیں گی، وہ تو مال میراث ہے، تقسیم ہو جائے گا۔ آج جھگڑا اسی بات کا ہے کہ مال 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 کس طرح سے زیادہ ہو جائے، جبکہ اس کا مال صرف یہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ آپ سمجھیے کہ مال کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں جو مال کو حلال راستے سے کماتے ہیں اور حلال جگہ پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، یہ مال آخرت میں ان کے لیے باعث اجر باعث ثواب بنے گا، یہ مال ان کے لیے آخرت میں باعث نجات بنے گا۔ لیکن میرے دوستو مال کی دوسری قسم وہ ہے کہ ایسا شخص جو مال حرام راستے سے لے کر کے آ رہا ہے، حرام راستے سے اللہ نے منع کر دیا ہے، یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے مال کو کماتا تو حلال راستے سے ہے لیکن اسے خرچ حرام راستے کے اوپر کر رہا ہے۔ مال کی تیسری قسم کما رہا حلال جگہ سے لیکن خرچ کہاں کر رہا ہے؟ حرام جگہ پر کر رہا ہے، یہ مال بھی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تیسرا سوال جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ارشاد فرمایا اللہ اس سے پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ بتاؤ مال کو خرچ کہاں کیا، خرچ کہاں کیا۔ آج انسان مال خرچ کرنے کے پیچھے اپنی عیاشیوں پر، اپنی آسائشوں پر، گناہ کی جگہ پر، میرے دوستو گناہ کی جگہ پر اگر حلال مال بھی لگائے گا سمجھ لیجئے کہ یہ مال حلال مال، پاکیزہ مال گناہ کی جگہ کے اوپر لگنے کی وجہ سے آخرت میں اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کے لیے گناہ ہو جائے گا، یہ آخرت میں اس مال کی وجہ سے پھنس جائے گا۔ پانچواں سوال جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ارشاد فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ۔ پانچواں سوال اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں علم دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ آج سمجھیے اس بات کو، آج معلومات کی بھرمار ہے، آج علم کی بھرمار ہے، آج ڈیجیٹل دنیا ہے، آج سوشل میڈیا کی دنیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں میڈیا سے سارا کچھ سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میرے دوستو علم کی بھرمار ہے لیکن آج کا مسلمان عمل سے کورا ہے، عمل سے خالی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگیاں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سیکھ لیتے تھے میرے دوستو ساری زندگی کا عمل ہوتا تھا، ساری زندگی کا۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سیکھی، وہ ساری زندگی کا عمل تھا، ساری زندگی کا عمل تھا۔ آج ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے، آج ہمارے پاس علم کے وسائل بہت زیادہ ہے، آج ہمارے پاس کتابوں کی بھرمار ہے، آج ہمارے پاس اسباب کی بھرمار ہے کہ ہم ان اسباب کے ذریعے سے علم کو حاصل کر لیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں۔ اور میرے دوستو یقیناً ہم نے ایسا کیا، آج ہماری معلومات میں بڑا اضافہ ہے، آج ہمارے اندر علم بہت زیادہ آ گیا، لیکن آج کا مسلمان عمل سے خالی ہو گیا ہے، عمل سے خالی ہو گیا۔ علم ہونے کے باوجود عمل اس کے پاس میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو پانچواں سوال کریں گے وہ یہ کریں گے بتاؤ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جب تک بندہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا زمین اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے گی۔ جب ان 5 سوالوں کا جواب دے گا پھر اس کی جان چھوٹے گی، اس کا قدم اپنی جگہ سے ہل سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔